آج متحدہ عرب امارات جو کہ سعودی عرب کا ہمسایہ ملک بھی ہے اور ہمارا بھی بڑا دیرینہ دوست ہے، آج وہاں پہ نیشنل ڈے ہے، 53rd عید الاتحاد ہے، تو متحدہ عرب امارات کے تمام شہریوں کو بہت بہت مبارک نیشنل ڈے کی۔ تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی 2034 کے حوالے سے جو فیفا ورلڈ کپ ہے اس کے مضبوط امیدوار کے طور پہ سعودی عربیہ سامنے آ رہا ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ لون بڈر ہے 2034 کے فیفا ورلڈ کپ۔ تو غالباً کافی زیادہ امکان یہی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً 12 دسمبر کو بیسکلی ڈیسیشن آئے گا فائنل فیفا کا، جو ان کی فیفا کی اپنی کانگریس ہے وہ ووٹ کرے گی، وہ سعودی عرب کے حق میں ہی ہوگا ان کا ووٹ۔ اور ناظرین سعودی عربیہ نے فیفا کی تاریخ کا ہائیسٹ ایویلیویشن سکور، جو بیسکلی پوری ایک جائزہ ہوتا ہے کسی بھی بٹ کا، تو سعودی عرب نے وہ حاصل کیا فیفا کی تاریخ میں 4.2 کا سکور ہے 5 میں سے۔ اور بیسکلی یہ جو سعودی عرب کا جو پروپوزل ہے اس کے بارے میں اسٹرانگ ٹیکنیکل اور جو ان کا جو پورا انہوں نے پروپوزل بنا اس کے بارے میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ناظرین اب ہم اس تفصیل میں جاتے ہیں کہ سعودی عربیہ نے جو اپنی بڈ سبمٹ کی ہے فیفا ورلڈ کپ کی جو پروپوزل، اس میں کیا کیا مینشنڈ ہے۔ انہوں نے جو ہے جینڈر ایکوالٹی، فریڈم آف ایکسپریشن اور جو لیبر رائٹس ہیں انہوں نے اس کے حساب سے جو کمٹمنٹس، اسٹرانگ لیگل فریم ورک بھی انہوں نے ایڈوائز کیا ہے، اور انہوں نے جو ہے انوائرمنٹل امپیکٹ کے والے سے بھی پروپوزل انکلوڈ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو ان کا جو ماڈل ہوگا 15 اسٹیڈیمز 8 شہروں میں وہ بنانے لگے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ان کی کنسٹرکشن آف 15 نیو اسٹیڈیمز ہوگی اس کے اندر کافی زیادہ ریسائکلنگ ہوگی، اور وہ ایسے اسٹیڈیمز ہوں گے پورٹیبل ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا قطر میں جو 2022 کا ورلڈ کپ ہوا تھا نومبر میں، اس کے اندر ایک انہوں نے اسٹیڈیم بنایا تھا 974 کنٹینرز کی مدد سے بنایا تھا۔ جیسے اسلام آباد میں تو کنٹینر راستے روکنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، لیکن دوحہ میں کنٹینرز لگائے گئے تھے اسٹیڈیم کو بنانے کے لیے، اور وہ اسٹیڈیم جو ہے ڈس اسمبل بھی ہو گیا جب ورلڈ کپ مکمل ہو گیا۔ تو یہ کافی سسٹینیبل ماڈل تھا اور دنیا حیران رہ گئی تھی کہ اس طرح بھی اسٹیڈیم بن سکتے ہیں۔ تو اب سعودی عربیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ وہ انوائرمنٹل چیلنجز کو ایڈریس کرنے کے لیے، اور جو محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ان کا ویژن ہے فار کلائمیٹ چینج، اس کے ان لائن وہ اس طرح کے اسٹیڈیمز بنائیں گے۔ اور انہوں نے پلیج کیا ہے کہ بیسکلی سعودی عربیہ نے کہ وہ ایک ایسی ونڈو میں یہ ورلڈ کپ رکھیں گے کہ جب زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرلی فیفا ورلڈ کپ جون میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت سعودی عربیہ کے بڑے ایکسٹریم ٹیمپریچرز ہوتے ہیں۔ تو قطر نے جیسے نومبر میں کیا تھا، کافی کول وہ ورلڈ کپ تھا، تو سعودی عرب بھی اسی نومبر کی جو ونڈو میں یا دسمبر میں کرنا چاہے گا جب موسم کافی بہتر ہوگا۔ اور ناظرین قطر کے طرز پہ جس طرح انہوں نے جب ورلڈ کپ منعقد کیا تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انکلوسیو ایک ورلڈ کپ تھا، ان دا سینس کہ انہوں نے کہا ایک ہی شہر میں تقریباً 30 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ تو کیونکہ مجھے خود بھی اعزاز تھا یہ ورلڈ کپ قطر میں دیکھنے کا، تو میں نے خود یہ فیل کیا کہ وہ کافی زیادہ وہ ویلکمنگ تھا، کہ فیملی ایریاز تھے بڑے وہاں پہ، کوئی وہ ایک جو راؤڈینس جو وہ کہتے ہیں نا پوسٹ 10 PM ایکٹیویٹی، جو ایک راؤڈی ایسے کوئی چیز نہیں تھی، اور وہ بہت، تو سعودی عربیہ بھی کہتا ہے کہ ہم اسی طرح کا کام کریں گے۔ اور جو ویژن 20 پہلے قطر نے فیفا ورلڈ کپ ہوسٹ کیا، اب سعودی عرب بھی ریڈی ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو فیفا ورلڈ کپ ایک اس طرح کی انٹرنیشنل گلوبل ایونٹ آف سگنیفیکنس ہے کہ جس میں مڈل ایسٹ کا شامل ہونا ایک بہت اسپیسیفک ٹرینڈ کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ So what do you think about that? That is a very good, I think you've raised an excellent point. ناظرین اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں مڈل ایسٹ پہ نظر ڈالیں تو اس وقت جو دنیا کے گروئنگ سپورٹس ہیں وہ فارمولا 1 جو گرانڈ پری سپورٹس ہو گئی، دین فٹ بال دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا سپورٹس ہے۔ پھر تو آپ دیکھیں یہ بحرین سے شروع ہوا گرانڈ پری، پھر دوحہ بھی اپنی فارمولا 1 کی گرانڈ پری کراتا ہے، ابوظہبی بھی کرواتا ہے، اور اب سعودی عرب میں ریاض نے بھی ہوسٹ کیا، قطر نے اب ورلڈ کپ ہوسٹ کیا 2022 میں، اب سعودی عربیہ نے بھی اب 2034 کے لیے کینڈیڈیٹ ہے۔ اور سعودی عرب نے پچھلے 5 سالوں میں ویژن 2030 کے تحت $5 ارب جو ہے اسپورٹس کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیے ہیں۔ تو دس شوز کہ جو مڈل ایسٹ اپنا جو ایک پرسونا ہے دنیا کے سامنے جو وہ چینج کر رہا ہے، تو اسپورٹس از اے ویری امپورٹنٹ فیچر آف اٹ، اینڈ جو پورا مڈل ایسٹ آپ دیکھیں وہ اسپورٹس کی طرف بہت زیادہ راغب ہو رہا ہے۔ That's true, and I think sports diplomacy بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان اور انڈیا میں تو ہمیں پتہ ہے کہ کئی دفعہ ہم نے کرکٹ ڈپلومیسی کے تھرو بڑی بڑی چیزیں کری۔ بالکل، آپ نے کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کی تو یاد ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا میں بالکل جنگ چھڑنے والی تھی۔ یہ 70s کا واقعہ ہے جب ضیاء الحق پھر انڈیا گئے اور انہوں نے وہ پھر کرکٹ میچ دیکھنے گئے، اور پھر وہاں سے یہ جنگ کا خطرہ ٹلا۔ تو اسپورٹس ڈپلومیسی از اے ویری ویری بگ برج کہ وہ امن اور بیسکلی دنیا میں ایک اچھا پیغام سینڈ کرتا ہے۔ تو مڈل ایسٹ نے سرٹنلی اس پہ کافی زیادہ انہوں نے تو دے ہیو سیزڈ دی اپرچونٹی اینڈ دے آر ایکچولی یوزنگ اٹ ٹو دیئر بینیفٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔